رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعثت سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش کے لیے نکلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنے لگی۔ جب بہت زیادہ بھاگنے کے بعد تھک گئی تو وہ ایک جگہ رکی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو بکری کو جب پکڑا تو بکری سے کہنے لگے کہ اے بکری، تو نے خود بھی اپنے آپ کو تھکایا اور مجھے بھی تھکایا، کیوں تو نے ایسا کیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اگر اس وقت کوئی دوسرا چرواہ ہوتا تو وہ بکری کو مارنا شروع کر دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھ سے کیوں بھاگی؟ اگر تو مجھ سے ناراض تھی تو تو نے اپنے آپ کو کیوں تھکایا؟ اگر تو نے میری حالت پر رحم نہیں کیا تو اپنی حالت کے اوپر تو رحم نہیں کرتی۔ جب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبوت کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ لوگ قوم کے غمخوار ہیں جو تکلیف ملنے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار وہی ہو سکتا ہے جس کی عادات نیک ہوں اور خود کو قوم کا خادم تصور کرے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے بچپن میں یا جوانی میں بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں چرانا انبیاء کرام علیہ السلام کا امتحان ہے۔ اس سے ان کے اندر صبر اور وقار جیسے نمایاں اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا رومی یہ حقائق بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے ابتدا ہی کے اندر بکریاں چروائی تاکہ وہ ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں کہ جیسے وہ ریوڑ کو جوڑ کر رکھیں، اسی طرح جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے تو وہ اپنی قوم کو بھی جوڑ کر یکجا کر کے رکھیں کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ کو یکجا کر کے رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بکری ریوڑ سے نکل جاتی ہے، بھاگتی ہے، تو پھر اس کو ریوڑ میں لے آتے ہیں، اور اگر وہ کسی سرکشی کے اوپر اتر آتی ہے تو اس بات کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو یہ بات حقائق بیان کر کے یہ سبق دے کر بتلا رہے ہیں مولانا رومی رحمہ اللہ۔ انسان کو جب بھی کوئی ذمہ داری دی جائے تو یہ اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ ایک تو وہ پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اور جس جگہ وہ ذمہ دار بنا ہوا ہے تو اس سارے ادارے یا اس معاشرے یا اس قوم کو وہ اپنی رعایات تصور کرے، پھر ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرے کہ جیسا وہ اپنے ہر دل عزیز کسی رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ رحمت، شفقت، کرم والا معاملہ ہمیشہ جاری رکھے، اور اگر ان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف پہنچنے کے اوپر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور انبیاء کے اندر یہ صفت کمال درجہ کے اوپر پائی جاتی ہے کہ انبیاء کو جب قوم کی طرف مبعوث فرمائے جاتے ہیں تو پھر ان کو قوم طرح طرح سے ستاتی ہے، ان کو مختلف طرح کے القابات ان کی طرف منسوب کرتی ہے، حالانکہ وہ کائنات کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، براہ راست رب العالمین کی تربیت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم سرکشی کرتی ہے، ان سے بھاگتی ہے، ان کی نہیں مانتی، ان سے بگاڑتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ان کو الزام دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ نبی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوشش یہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو ہدایت مل جائے، یہ راہ راست کے اوپر آ جائیں اور یہ فلاح کو پا لیں۔ اور قوم کا جو حاکم ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، ساری چیز ہونے کے باوجود اس کے پیش نظر بھی ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح میری رعایا، میری قوم کامیاب ہو جائے، میں اس کی فلاح کے لیے، میں اس کی بہبود کے لیے کام کر سکوں۔ اور انبیاء کا تو منشور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فلاح ہوتی ہے۔